بھی اگر کوئی سفر اور سیر میں ہم سب کو فرق معلوم ہونا چاہیے کہ سیر کا ہم جی چاہتا ہے، ہم شوق کے ساتھ سیر کے لیے جاتے ہیں خوبصورت مقامات پر، لیکن جب سفر کی حاجت پیش آتی ہے تو مجبوراً ہمیں گھر سے نکلنا پڑتا ہے، سیر کے لیے خوشی سے نکلنا پڑتا ہے اور سفر کے لیے مجبوراً ہمیں گھر سے نکلنا پڑتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سفر نہیں بلکہ سیر کروائی ساتوں آسمانوں کی۔ السلام علیکم میرے بہن پراؤ دوستو یارو، امید کرنا سارے ٹھیک ہو سو اپنے حزب و مان وچ ہو سو، اللہ پاک سو سارے کے خوش رکھا ہے، شاد و آباد رکھا ہے جی۔ میں تو سن اپنا دوست سن پرا ملک وقار گلزار سن واسا جی ایک اور ویڈیو کی نہیں آیا تھا۔ اج نی ویڈیو انشاءاللہ امید کرنا سکی ضرور پسند آ سی۔ جی نی ویڈیو کی شروع کرنے تو پہلے میں ایک دفعہ سن ساری آکھ سکا ہمارے یوٹیوب چینل کی سبسکرائب کری کنو، دا بیل گھنٹی کی بھی کلک کری کنو تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو نے نوٹیفیکیشن سکی بآسانی لبن تو سانے کی تکی سکو جی۔ اج نی ویڈیو میں سے دستا جناب اج نہ کچھ اسلامی گلاں تے اس نے وچ جناب اپنا سنے مسجد نے امام صاحب جتھا میں جمعہ پڑھنا ہونا وا سنے محلے وچ مسجد ہے مدنی تے انہاں اس دفعہ جمعے وچ بڑی پیاری گل دسی سی تے میں مارا دل کیتا کہ میں وہ ویڈیو شیئر کراں اپنے دوستاں یاراں وچ تے تکنے سنگ دسنے ہیں کہ انہاں کتنیاں اچھیاں گلاں کیتیاں۔ رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمت للعالمین۔ خطبے میں آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ بحمد اللہ رجب شریف کا مہینہ جاری و ساری ہے کہ اس رجب شریف کی 27ویں تاریخ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار کروایا، اس کے بعد اپنے ساتھ ہم کلام کیا۔ 27 رجب المرجب کی یہ تاریخ ہے کہ جب پیارے آقا علیہ السلام رب تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، کہ جس کو ہم سفر معراج بھی کہتے ہیں، کہ 27 رجب المرجب معراج شریف کے حوالے سے دن بھی منایا جا رہا ہے۔ تو اسی بارے میں رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد یوں فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندہ خاص کو آسمانوں کی سیر کروائی، لیلا من المسجد الحرام، رات کے ایک چھوٹے سے حصے کے اندر، کہاں سے کہاں تک، الی المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، سیر کیوں کروائی کہ کیونکہ رب تعالیٰ اپنے محبوب کو اپنی نشانیوں سے آگاہ کرنا چاہتا تھا، کہ اپنی نشانیوں کی نشاندہی کرنا چاہتا تھا کہ میں رب ہوں، انہ هو السمیع البصیر، کہ بے شک یہ سب جاننے، دیکھنے اور سننے والا ہے۔ دیکھا جائے تو ایک یہ جو سفر معراج ہے، ہم اس کو سفر معراج بولتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ سفر نہیں بلکہ سیر ہے، کیونکہ سیر اور ہوتی ہے اور سفر اور ہوتا ہے، کہ سیر بندہ خوشی سے کرتا ہے، سفر بندہ مجبوری میں آ کر کرتا ہے۔ آج کے دور میں بھی اگر کوئی سفر اور سیر میں ہم سب کو فرق معلوم ہونا چاہیے کہ سیر کا ہم جی چاہتا ہے، ہم شوق کے ساتھ سیر کے لیے جاتے ہیں خوبصورت مقامات پر، لیکن جب سفر کی حاجت پیش آتی ہے تو مجبوراً ہمیں گھر سے نکلنا پڑتا ہے، سیر کے لیے خوشی سے نکلنا پڑتا ہے اور سفر کے لیے مجبوراً ہمیں گھر سے نکلنا پڑتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سفر نہیں بلکہ سیر کروائی ساتوں آسمانوں کی۔
اور سیر کے دوران رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا کیا انعامات دیے کہ نماز جو معراج کا تحفہ ہے، اس کے علاوہ دیگر کتنے تحائف پیارے آقا علیہ السلام کو رب تعالیٰ کی ہاں سے ملے۔ رب تعالیٰ کی ہاں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے انعامات، کتنے طوائف حضور علیہ السلام کو ملے۔ اسی طرح جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے واپس تشریف لائے تو حضور ایک جبہ بھی ساتھ لے کر آئے، ایک جبہ حضور علیہ السلام۔ بعض مفسرین کرام اس کو لکھتے ہیں کہ کیا پتہ رب تعالیٰ نے انہیں اپنی عطا سے دیا ہو، یا پھر جنت کی حوروں اور فرشتوں نے مل کر حضور کی بارگاہ میں یہ نظر پیش کی ہو کہ ایک جبہ خوبصورت کلر کا جبہ حضور علیہ السلام لے کر آئے۔ اور اللہ کے ولیوں کے، اللہ والوں کی یہ نشانی ہوا کرتی ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی چیز آ جاتی ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم اسے اپنے پاس ہی دبا کر رکھیں۔ حضور علیہ السلام جب جبہ لے کر آئے، حضور کا یہ ارادہ بنا کہ میں اس جبے کو آگے تقسیم کروں، اس جبے کی برکات، اس جبے کی فیض میں آگے لٹاؤں۔ جب حضور علیہ السلام کا یہ ارادہ بنا کہ میں اس جبے کو آگے وقف کروں تو حضور علیہ السلام نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، یہ سوال کیا کہ اے ابو بکر بتا کہ میں سفر معراج میں تھا کہ معراج سے میں ایک جبہ لے کر آیا ہوں، اگر میں یہ تجھے وقف کروں، تجھے اگر تحفہ دوں تو تو اس جبے کے ذریعے، اس جبے کے آنے کے بعد تو کیا کرے گا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ مجھے یہ جبہ دیں گے، یہ جبہ حاصل کرنے کے بعد یہ جب جبہ میرے پاس ہوگا تو اس کی برکت سے میں پوری دنیا کے اندر سچ پھیلاؤں گا، کہ پوری دنیا کے اندر صداقت کا پھیلاؤں گا، سچ پوری دنیا کے اندر پھیلاؤں گا۔ لیکن جب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر تیری نیت درست ہے لیکن میرا ارادہ تجھے یہ جبہ دینے کا نہیں بنا۔ پھر حضور علیہ السلام نے عمر فاروق کو بلایا، ان سے بھی یہی سوال کیا کہ اے فاروق اعظم کہ معراج سے میں ایک جبہ لایا ہوں، اگر میں تجھے یہ جبہ عطا کروں تو تو اس کے ذریعے کیا کرے گا؟ تو عمر فاروق عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس جبے کے ذریعے، یہ جبہ جب میرے پاس رہے گا تو میں پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے انہیں بھی یہی جواب دیا کہ اے عمر تیرا ارادہ، تیری نیت تو اچھی ہے لیکن میرا ارادہ یہ نہیں بنا کہ میں یہ جبہ تجھے عنایت کروں۔ پھر اس کے بعد باری آئی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضور نے یہی سوال دہرایا کہ میں جبہ اگر تمہیں دوں تو تو کیا کرے گا؟ تو عثمان غنی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس جبے کے وسیلہ سے، یہ جبہ میرے پاس ہوگا تو میں پوری دنیا کے اندر اس کے وسیلہ سے، اس کی برکت سے سخاوت کو عام کر دوں گا۔ میرے پاس جو بھی مال آئے گا میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، رب تعالیٰ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان تیری نیت بھی ٹھیک ہے لیکن میرا ارادہ یہ نہیں بنا کہ میں یہ جبہ تمہیں عنایت کروں۔ پھر اس کے بعد باری آئے مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے، جس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ حضور علیہ السلام نے جب مولا کائنات سے یہ سوال کیا کہ اے علی کہ میں معراج سے ایک جبہ لایا ہوں، اگر میں جبہ تمہیں عنایت کروں تو تو اس کے ذریعے کیا کرے گا؟ تو مولا کائنات شیر خدا نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف نگاہ کی، اس کے بعد جب اپنی نگاہوں کو نیچے کیا تو حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے علی کیا وجہ کچھ بول نہیں رہے؟ تو ہم مولا کائنات شیر خدا نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر آپ مجھے یہ جبہ عنایت کریں تو اس جبے کی برکت سے میں یہ کروں گا کہ میں آپ کی امت کی اور رب تعالیٰ کی مخلوق کے عیب کی پردہ پوشی کروں گا، کہ کسی کے عیب میں اچھالوں گا نہیں، کسی کے اگر کوئی اندر خامی ہے، کسی کے اندر کوئی عیب مجھے نظر آتا ہے تو وہ میں دنیا داروں کے سامنے بیان نہیں کروں گا بلکہ میں عیب پوشی کروں گا، عیب اس کے اپنے اندر جذب کر کے رکھوں گا۔ حضور علیہ السلام مسکرائے اور ارشاد فرمایا
کہ اے علی میرا ارادہ یہ جبہ تمہیں دینے کا بنا، تو پتہ یہ چلا کہ معراج سے جو تحفہ حضور علیہ السلام دنیا کے اوپر تشریف لے کر آئے، وہ جبہ حضور علیہ السلام نے مولا کائنات کے حوالے کیا۔ اور پتہ یہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے گناہوں کی عیب داری کرنا، پردہ پوشی کرنا کتنی بڑی فضیلت ہے، کہ اس کی حضور علیہ السلام کے نزدیک کتنی اہمیت ہے۔ آج کے دور میں ہم لوگ اپنے مسلمان بھائیوں کے اندر اگر خامیاں تلاش کرنے لگتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر یہ ہے، اس کے اندر یہ ہے، حضور علیہ السلام کو کیا پسند ہے؟ پردہ پوشی۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام جب معراج سے ایک اور تحفہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، یہ جو قرآن پاک کی پہلی سورت ہے، حضور علیہ السلام یہ تحفہ لے کر آئے، اور اس کی برکت اتنی ہے۔ ایک مرتبہ صحابی رسول یہ عرض کرتے ہیں کہ ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نے ہمیں ایک لشکر کے لیے بھیجا، کہ لشکر کے جب ہم سفر میں تھے تو ایک جگہ پہ ہمیں کھانے کی حاجت ہوئی، لیکن پاس میں یہودیوں کا محلہ تھا، وہاں سے جب ہم نے کھانا طلب کیا تو کھانا وغیرہ کچھ نہ ملا۔ تو جب رات ہوئی تو اس محلے کے ایک بڑے یعنی چودھری کے گھر سے کوئی آیا، اور اس نے آ کر یہ کہا کہ کیا تم میں سے کوئی دم وغیرہ کر سکتا ہے؟ تو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے جی ہاں دم تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن اب سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شرط رکھی کہ آپ بھی تو ہمیں کھانا نہیں دے رہے تھے۔ سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ دم تو میں کر دوں گا لیکن اس کے بدلے میں قیمت لوں گا۔ تو اس کے بدلے آج بھی اگر مریض لوگ کہتے ہیں کہ یار علاج سے ہمیں غرض ہے، ہمیں یہ نہیں کہ پیسے کتنے لگیں گے۔ اب وہ تھے یہودی، لیکن جب سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میں یہ پیسے لوں گا اس کے بعد میں دم کروں گا، یا کچھ مال لوں گا اس کے بعد میں دم وغیرہ کروں گا۔ خیر ایک روایت کے اندر اس بادشاہ کی پاؤں کے اندر یا بادشاہ کی بیٹی کے پاؤں کے اندر بچھو نے ڈس لیا تھا۔ اب سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب وہ لایا گیا مریض، اس کے بعد سعید خدری نے جب دم کیا، دم کے بعد جب اسے آرام ہو گیا، آرام کے بعد جب یہودیوں کی طرف سے وہ مال آیا، 40 بکریاں اور کھانا وغیرہ آیا، کھانا کھانے کے بعد جب 40 بکریاں لینے کے بعد تمام صحابہ کا آپس میں اختلاف ہونے لگا، بعض کہنے لگے کہ ہمیں یہ لینا چاہیے تھا مال، اور بعض کہنے لگے ہمیں یہ نہیں لینا چاہیے تھا۔ تو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے لگے کہ ارے خاموش ہو کر سو جاؤ، جب صبح ہوگی یہاں سے چند قدم میل دور ہے مدینہ پاک، ہم جب مدینہ پاک میں جائیں گے پیارے آقا علیہ السلام سے یہ پوچھیں گے، ہم حضور سے یہ معلومات لیں گے کہ حضور یہ مال ہمارے لیے درست ہے یا ناجائز ہے۔ تو جب صبح ہوتی ہے تمام لشکر، پورا لشکر جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو حضور علیہ السلام کو جب یہ واقعہ سنایا، سارا یہ مہاجرہ سنایا، حضور علیہ السلام کے چہرے پر ایک خوشی آثار ہوئے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور کے چہرے کے اندر ایسے خوشی آئی کہ حضور کے دندان مبارک نظر آئے، حضور اتنے مسکرائے۔ جب یہ سارا مہاجرہ ان کو سنایا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پوچھا کہ اے سعید خدری آخر تو نے دم کرتے وقت کیا پڑھا تھا، کیا پڑھ کر تو نے دم کیا؟ تو سعید خدری عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ سورہ فاتحہ کی یہ برکت ہے کہ یہ ہر مرض کی شفا ہے، تو میں سورہ فاتحہ پڑھ کر میں نے اس مریض پر دم کیا ہے تو مجھے اس مریض کو رب تعالیٰ نے شفا دی ہے۔ تو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے سعید خدری کہ سورہ فاتحہ تمہیں سکھائی کس نے ہے؟ تو سعید خدری عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کہ وہ تو آپ نے سکھائی۔ اب حضور نے خوشی سے ارشاد فرمایا کہ سعید کہ 20 بکریاں تمہاری اور 20 میری، کہ استاد کا بھی تو آخر حق ہے کہ سورہ فاتحہ میں نے سکھائی، اب اس کی برکت سے کسی کو شفا ملی ہے تو 20 بکریاں تیری ہوئی اور 20 بکریاں میری۔ تو صحابی رسول عرض کرنے لگے یا رسول اللہ 20 کیا ساری کی ساری بکریاں آپ کی؟ کہ یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے، ہمارا مال بھی آپ کے اور ہماری نسلیں بھی آپ کی ہیں، یا رسول اللہ 20 بکریوں کی کیا مجال ہے؟ تو
پیارے آقا علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ جاؤ یہ مال تمہارے لیے حلال ہے، یہ مال غنیمت سمجھ کر استعمال کرو۔ پتہ چلا کہ معراج کا جو تحفہ سورہ فاتحہ کہ اس کے اندر رب تعالیٰ نے کتنی حکمت نازل کی کہ ہر مرض کی شفا سورہ فاتحہ کے اندر۔ رب تعالیٰ ہم سب کو سورہ فاتحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب بھی کوئی مریض ہو یا کچھ اس طرح کا مسائل ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ کر اگر اس کے اوپر دم کریں گے تو رب تعالیٰ اس بیمار کو شفا عنایت فرمائے گا۔ اس کے بعد معراج کا ایک اور تحفہ کہ نماز۔ آج کل اگر بالفرض ہمارے یہاں فوت ہو جائے تو بڑی دور دور سے لوگ نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، حالانکہ یہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ تو جو فرض عین ہے ہمارے اوپر نماز فرض ہے، ہمارے محلوں کے اندر ہمارے گھروں کے ساتھ جڑی مساجد ہیں، لیکن ہم نماز ادا کرنے کے لیے نہیں جاتے، کہیں دور دور سے سفر کر کے ہم نماز جنازہ جو فرض کفایہ ہے وہ ادا کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ خدا را اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرے کہ رب تعالیٰ نے ہمارے لیے جو فرض عین مقرر کیا ہے، جو نماز ہمارے اوپر رب نے فرض کی ہے، سب سے پہلے ہمارا یہ حق بنتا ہے اس نماز کو ادا کریں، اس کے بعد جو دیگر رب تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرائض و واجبات عنایت کیے ہیں وہ ہم سب ادا کریں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو 5 وقت کا پکا سچا نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔